میں اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جب اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مسلسل بنا رکے میرا نام 6-7 بار پکارنے کے بعد اب میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی تھی۔ ان کی آواز پر تو میں نے تکیہ اپنے کانوں سے لگا لیا تھا، لیکن اب دروازہ بجنے کی آواز سن کر میں مزید نہیں سو سکتا تھا۔ میں اٹھ کر شدید غصے میں اماں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ مجھے ہر روز ہی صبح صبح جگانے آ جاتی ہیں؟ کہا بھی ہے کہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے مجھے صبح ہی سکون کی نیند آتی ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ وہ بولی کہ تیرے ابا بلا رہے تھے، اگر میں نہ جگاتی تو تم جانتے ہو وہ کیا کر لیتے۔ دروازہ توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بھی ایک آدھ ہڈی توڑ ہی دیتے۔ اور یہ کوئی صبح نہیں، 11 بج رہے ہیں، گھڑی دیکھو تم۔ میں نے مڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا تو سچ میں ہی 11 بجنے والے تھے۔ میں فوراً واش روم میں گھس گیا اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر نیچے آ گیا۔ میں نے ابا کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی پیدل ہی گھر سے نکلے ہیں۔ میں نے بنا دیر کیے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور ابا کے پاس جا پہنچا۔ وہ ابھی گلی کے موڑ تک ہی پہنچے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل ان کے قریب جا کر روکی تو وہ غصے والی نظر مجھ پر ڈال کر میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور ہم سیدھا ان کی دکان پر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیسے نکال کر دیے کہ گھر سبزی لیتے جانا، تو میں انہیں چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا۔ میرے ابا کی سونار کی دکان تھی جہاں پر وہ سونا بیچنے اور خریدنے کا کام کرتے تھے۔ ابا خود کیونکہ عمر رسیدہ اور معذور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دکان پر ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو ان کا کام سنبھالتا تھا۔ ابا اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ وہ پچھلے 4 سال سے ابا کی دکان کو اچھی طرح سے سنبھال رہا تھا۔ ہمارا ایک خوشحال گھرانہ تھا جس میں میں، میری بڑی بہن اور ہمارے اماں ابا تھے۔ ابا کے کاروبار میں کافی برکت تھی، اس لیے ہمیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ تقریباً ہماری ہر خواہش ہی پوری کی جاتی تھی۔ ہمارا رہن سہن کوئی بہت زیادہ ہائی کلاس نہیں تھا، لیکن کمی بھی کوئی نہیں تھی۔ ابا نے زندگی بھر ایمانداری سے کاروبار کیا تھا، نہ کبھی بے ایمانی کی تھی یا ایک رتی سونا بھی کسی کا نہیں کھایا تھا۔ اس لیے وہ راتوں رات امیر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دی تھی۔ میں اماں ابا کے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑا بہت بگڑا ہوا بیٹا تھا، لیکن مجھ میں بری عادت کوئی نہیں تھی۔ بس ابا کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں دکان کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی آزادی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ دن بھر دوستوں کے ساتھ پھرنا مجھے بہت پسند تھا۔ میری بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن اس کی میرے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی تھی۔ ہمارے درمیان عمر کا فرق کبھی نہیں آیا تھا۔ ہمارے ابا تھوڑے سخت مزاج تو تھے، لیکن اپنی اولاد سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اماں گھر کی دنیا میں ہی محدود رہنے والی خاتون تھیں۔ ہماری اماں بہت ہی ہنسمکھ خاتون تھی، اس لیے ہمیں کبھی ان سے وہ ڈرنے والی کیفیت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ نہ کبھی انہوں نے ہم بھائی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، نہ غصہ کیا تھا۔ اپنی بات وہ ہمیں بار بار کہہ کر منا ہی لیا کرتی تھیں۔ بس ابا سے ڈرایا کرتی، کیونکہ ابا سخت لہجے میں بات کرتے تو ہم بھائی بہن ان سے ڈر جایا کرتے تھے۔ میں اکثر رات میں بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ ابا نے کئی بار اس بات پر ڈانٹا تھا اور یہ آخری بار ہے کہہ کر دھمکی بھی دی تھی، لیکن میں اب یہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ صرف دکھانے کو ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس رات بھی میں دیر سے لوٹا تھا۔ اماں ابا اپنے کمرے میں سو چکے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ ہمارے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، جو اکثر رات میں آپ ہی کو فون کر کے کھولنے کا کہتا تھا، لیکن آج میں نے اسے فون بھی نہیں کیا تھا، بس 10-15 منٹ وقت سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر چند قدم اندر چلنے پر ہی میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی جب میں نے آپی کو ابا کی دکان پر کام کرنے والے عمران کے ساتھ لان میں کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ اس وقت تو مجھے صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ کس نیت سے آیا ہوگا، کیونکہ ابا اس پر اندھا یقین کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتے تھے۔ میں نے پوچھا، عمران اس وقت؟ اور آپی آپ دونوں لان میں کیوں کھڑے ہیں؟ مجھے دیکھ کر عمران کچھ بھی نہ بولا، وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی طرف سے آپی ہی جواب دینے لگی کہ عمران ابا کی دکان کی چابیاں واپس کرنے آئے تھے، کیونکہ ابا آج چابیاں لینا بھول گئے تھے۔ ابا عمران پر اور میں آپی پر اندھا یقین کرتے تھے، اس لیے میں نے اس وقت اس کے آنے کا کوئی اور مطلب ہی نہ سمجھا اور بے دھیانی میں اندر چلا آیا۔
میری آپی بہت ہی ہونہار، سلیقہ مند اور ماں باپ کا خیال رکھنے والی بیٹی تھی، اس لیے وہ ابا کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ ابا نے گھر کا سارا نظام اماں کی بجائے آپی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ وہی ابا کے پیسے سنبھال کر رکھتی اور گھر کا خرچہ چلاتی۔ زیادہ تو سودا سلف بھی وہی لے کر آتی تھی۔ نہ ابا نے کبھی اس سے پوچھا کہ کتنا خرچہ کیا، کتنا بچایا، نہ کوئی حساب لیا تھا۔ کیونکہ پیسے کی ریل پیل تھی تو کبھی کچھ کم پڑا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ مہینے کے مہینے بچا ہی تھا۔ میری روٹین معمول کے مطابق ہی تھی کہ ایک روز اسی طرح اماں مجھے جگانے آئی، لیکن اس بار وہ مجھے سویرے سویرے ہی اٹھانے آئی اور میرے کمرے کا دروازہ بڑے ہی زور سے کھٹکانے لگی۔ میں سمجھا شاید ابا کو دکان پر چھوڑنا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اماں زار و قطار رو رہی تھی اور اس کے حلق سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے کہ میں اس کی بات سمجھ پاتا۔ بڑی مشکل سے اماں بس اتنا ہی کہہ پائی تھیں کہ فہمی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 7 ہی بج رہے تھے۔ آپی اس وقت کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ وہ گھر پر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں فجر پڑھ کے چائے بنا رہی ہوتی ہوں، تبھی وہ بھی کمرے سے نکل کر میرے پاس باورچی خانے میں آ جاتی ہے اور اپنے ابا کو چائے ناشتہ کرواتی ہے۔ لیکن آج میں نے انہیں چائے بھی پلا دی تو انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو فہمی کیوں نہیں اٹھی ابھی تک۔ میں کمرے میں گئی تو فہمی بستر پر نہیں تھی اور کمرے سے اس کا کچھ بہت ضروری سامان بھی غائب تھا، یعنی وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہے۔ میں اماں کی بات سن کر چند گھڑیوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ فہمی اس طرح کہاں جا سکتی ہے۔ تبھی مجھے کل رات اس کی اور عمران کی ملاقات یاد آ گئی اور مجھے شک ہونے لگا کہ فہمی عمران کے ساتھ بھاگی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتی تک نہیں تھی۔ میں فوراً نیچے آیا، ابا سے کہا جلدی چلیں۔ اماں اور ابا حیران ہو گئے کہ میں کہاں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ابا جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے اور میں انہیں دکان پر لے کر آیا۔ ہم نے جیسے ہی دکان کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر زمین پاؤں تلے کھسک گئی۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا تھا۔ فہمی عمران کے ساتھ ہی بھاگی تھی اور عمران فہمی کے ساتھ ساتھ ہماری دکان سے بھاری رقم اور سونا لے کر نکلا تھا۔ عزت کے ساتھ ساتھ ہمارا اور بھی بہت سارا نقصان ہو چکا تھا۔ دکان کی حالت دیکھ کر تو ابا کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، کیونکہ سونے کے نام پر اب وہاں ایک رتی بھی موجود نہیں تھی۔ ابا راتوں رات نہ جانے کتنے لوگوں کے قرض دار بن گئے تھے۔ اتنا پیسہ اب جوڑنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جتنا ہمارا نقصان عمران نے کر دیا تھا۔ خدا کا غضب ہو اس پر، اس نے ابا کا یقین توڑا تھا۔ ابھی ہم دونوں دکان پر ہی موجود تھے کہ ابا لڑکھڑا کر گرنے والے تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر سنبھال لیا، لیکن ابا نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مضبوطی سے باندھ لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آواز دے کر باہر سے کچھ لوگوں کو بلا لیا تھا، جنہوں نے بتایا کہ انہیں تو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں لوگوں کی مدد سے فوراً ابا کو ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت، صدمے پر صدمہ ہی ملنا تھا۔ ابا ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ چکے تھے۔ ابا کی موت کے آگے اب مجھے فہمی کا بھاگ جانا بھی بھول گیا تھا۔ میں ایک دم سے عرش سے فرش پر آ گرا تھا۔ فہمی نے اتنا بڑا دھچکا پہنچایا تھا کہ ہماری دنیا برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آئی تھیں کہ ابا کی میت لے کر جب میں گھر پہنچوں گا تو اماں کی حالت کیا ہوگی، جس نے آج ہی اپنی اکلوتی بیٹی کے بھاگ جانے کا غم سہا تھا۔ اماں کا تو اس وقت بھی رو رو کر برا حال ہو گیا تھا جب ابا اور میں گھر سے نکل رہے تھے۔ اس وقت تو ابا اس کے سامنے صحیح سلامت تھے، لیکن ابا کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس پر کیا گزرے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ پھر بھی ابا کو لے کر گھر تو جانا ہی تھا۔ میں ایمبولینس کی مدد سے ابا کی میت گھر لے کر آیا تو الگ ہی کوہرام مچ گیا تھا۔ اماں اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ وہ میرے چہرے پر تماچے مار مار کر پوچھنے لگی کہ ابھی تو میں نے اپنا شوہر صحیح سلامت تمہارے حوالے کیا تھا، اتنی جلدی تمہارے ابا کو کیا ہو گیا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ ابا کو دکان کی حالت دیکھ کر دل کا دورہ پڑ گیا تھا، کیونکہ عمران وہاں سے تمام سونا اور پیسے لے کر بھاگ چکا تھا۔ ابا اتنے بڑے نقصان کا صدمہ نہ سہ سکے جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ اماں عمران اور فہمی کو بہت بددعائیں دینے لگیں۔
رات ہونے سے پہلے ابا کی تدفین ہو گئی اور ہمارا گھر ایک ہی دن میں اجڑ کر رہ گیا۔ میں جو کل تک دوستوں کے ساتھ مستیاں کرتا پھرتا تھا، آج ایک حادثے کا شکار بن کر رہ گیا تھا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ قرض دار بھی اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ کس کے کتنے پیسے تھے۔ بس جو کوئی جتنا بتاتا میں ان سے کہہ دیتا کہ میں آپ کی تمام رقم واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اماں کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی۔ وہ جہاں بیٹھتی تو دن بھر وہیں بیٹھی رہتی۔ انہیں نہ تو کھانے کا کچھ ہوش تھا نہ پکانے کا۔ میں باہر سے کچھ لے کر آتا تو اماں کو بھی کچھ کھلا دیتا، نہ لاتا تو ہم دونوں دو دن تک بھوکے رہتے۔ بھوک اور پیاس کا احساس تک ختم ہو گیا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کو آیا تھا۔ گھر میں مکمل ویرانی کا راج تھا۔ خاموشی ایسی چھائے رہتی جیسے یہاں برسوں سے کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ اتنے کم وقت میں میری بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ کچھ کمانے کی خاطر گھر سے نکل سکوں۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اماں ویسے بھی اب دماغی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے 5 منٹ پہلے تک کی بات بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ یہ تک بھول جاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں اپنے گھر کی خوشحالی کو یاد کر رہا تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی تو یہ کوئی غیر ملکی نمبر تھا۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے فہمی کا ہی خیال آیا تھا کہ یقیناً یہ وہی ہوگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کال ہی نہ ریسیو کروں، کیونکہ وہ اب اس قابل بھی نہ رہی تھی کہ میں اس سے بات کرتا۔ لیکن اس کا سراغ لگانے کے لیے کال اٹھانا ضروری تھی، اس لیے میں نے کال ریسیو کر لی۔ تو دوسری جانب سے چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد فہمی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا، اب کیوں فون کیا ہے؟ ہماری دنیا تو تم نے اجاڑ ہی دی ہے۔ اس نے اماں اور ابا کی خیریت پوچھی تو میں نے بتا دیا۔ جس دن تم بھاگی، ابا اسی روز ہی یہ صدمہ نہ برداشت کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ تم نے اور عمران نے ابا کی دکان سے سارا سونا اور پیسے بھی چرا لیے۔ اتنا نقصان بھلا ابا کہاں سے بھرتے؟ اسی لیے انہوں نے اپنی جان ہی قیمت کے طور پر دے دی، اور ہماری ہنستی بولتی اماں نے ایسی چپ سادھ لی ہے کہ اب ان کی آواز سننے کو بھی کان ترستے ہیں۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ یہ سب سن کر فہمی زارو قطار روئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو عمران سے سچی محبت کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ابا کی دکان پر موجود سونے اور رقم پر نظر رکھتا ہے۔ وہ مجھے لے کر دبئی آ گیا ہے۔ تم بھی یہاں آ جاؤ، میں اس سے کہہ کر تمہارا کوئی کام دھندا لگوا دوں گی اور ساتھ ہی ابا کا کچھ قرضہ اتارنے میں بھی مدد کروں گی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس تک پہنچنے اور ابا کے قرضے اتارنے کا۔ یہی ایک طریقہ تھا۔ میں نے اماں کو ایک دماغی ہسپتال میں بھرتی کروا دیا اور خود دبئی جانے کی تیاری کر لی۔ چند ہی روز میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے اور دبئی چلا آیا۔ میں نے دبئی پہنچ کر فہمی کو کال کی تھی۔ دوسری جانب سے فون عمران نے اٹھایا تھا کیونکہ وہ ان کے گھر کا نمبر تھا۔ میں نے اپنے دبئی پہنچ جانے کا اس کو بتایا تو وہ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے پہنچا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن فی الحال میں مجبور تھا اور یہ دیس میرے لیے بالکل انجان تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ ایسا نہیں بولا تھا، فقط فہمی سے ملوانے کی بات کی تھی۔ وہ مجھے ایک جگہ لے کر آیا تھا جہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے فہمی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ فہمی جاب کرتی ہے، وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی پر ہے، شام تک آ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر خود بھی کہیں جانے لگا تھا۔ میں کیونکہ ابھی تک بالکل انجان تھا اس لیے اس سے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا۔ وہ جاتے وقت باہر سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ پھر اگلے 3 روز تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ میں پورے گھر میں قید اکیلا پھر رہا تھا۔ بھوک لگنے پر فریج میں رکھی ڈبل روٹی اور پھل کھا کر گزارا کر رہا تھا۔ 3 روز بعد وہاں کسی کی آمد کا احساس ہوا کیونکہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک خوبصورت عرب عورت تھی جس کے ساتھ میری عمر کے 2 اور لڑکے بھی آئے تھے۔ وہ شکل و صورت سے عربی نہیں لگتے تھے، شاید وہ بھی میری ہی طرح کسی اور ملک سے آئے تھے۔ عربی عورت نے مجھے بغور دیکھا اور عربی زبان میں ان لڑکوں سے کچھ کہہ کر خود اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اپنا پورا قصہ اسے سنا ڈالا۔ تب اس نے بتایا کہ عمران تمہیں اس عرب مالکن کے پاس بیچ گیا ہے، تم اب اس کے غلام ہو، وہ تمہارے بدلے بھاری رقم لے کر گیا ہے، اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔
ایک بار پھر عمران میرے ساتھ دھوکہ کر گیا تھا۔ اب فہمی بھی اس میں شامل تھی یا نہیں میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں عرب مالکن کا غلام بن گیا تھا۔ 2-3 روز تک میں اسی گھر میں پھرتا رہا۔ پھر ایک روز شام کو وہ دونوں لڑکے میرے پاس آئے اور بولے کہ ہمارے ساتھ چلو، تمہیں تیار ہونا ہے، آج ہم سب مالکن کے ساتھ محفل میں جانے والے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئے جہاں پر بہت سارے خوبصورت زنانہ ملبوسات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ سب مالکن کے کپڑے ہیں، لیکن ان لڑکوں نے وہاں سے ایک جوڑا مجھے دے کر پہننے کو بولا۔ میں حیران ہو گیا کہ میں زنانہ لباس کیوں پہنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی سے تیار ہونا ہے۔ وہ خود بھی زنانہ کپڑے پہن کر تیار ہونے لگے تھے۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں بھی انہیں دیکھ کر تیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ میرا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ ہم تینوں کہیں سے بھی مرد نہیں لگ رہے تھے۔ ہمیں مکمل طور پر لڑکی بنا دیا گیا تھا۔ عرب مالکن ہمیں گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے کر جانے لگی۔ یہ میرا اس گھر سے باہر نکلنے کا پہلا دن تھا۔ اس سے پہلے میں اسی گھر میں قید رہا تھا، اس لیے کوئی سوال و جواب کیے بنا میں ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ انہوں نے گاڑی ایک جگہ پر روکی اور ہمیں اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ میرے ساتھ والے دونوں لڑکے شاید یہاں پہلے بھی آتے رہے تھے، اس لیے وہ بہت جلدی ان کا حکم مان کر چلنے لگے تھے، لیکن مجھے زنانہ لباس میں چلتے بڑی شرم آ رہی تھی۔ ہم سب ان کے ساتھ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ شاید کوئی شادی کی تقریب تھی اور وہاں ہمیں ناچنے کا کہا گیا تھا۔ وہ دونوں لڑکے جو میرے ساتھ تیار ہوئے تھے خوب کمر ہلا ہلا کر ناچنے لگے تھے۔ شاید وہ یہ سب پہلے سے کرتے رہے تھے، لیکن مجھے ناچنا نہیں آتا تھا، اس لیے واپس آ کر عرب مالکن سے مار بھی کھانی پڑی تھی۔ وہ عربی زبان میں ان لڑکوں کو کچھ ہدایات دے کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور میں اپنے جسم پر لگنے والے کوڑوں کے بعد درد سے کراہنے لگا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا، اگر آئندہ اس مار سے بچنا چاہتے ہو تو جلد سے جلد ہماری طرح ناچنا سیکھ لو، ورنہ ہمیشہ اسی طرح مار کھانی پڑے گی جو اس سے بھی سخت ہو سکتی ہے۔ اگلے روز عرب مالکن نے مجھے تیار کروا کے اپنے سامنے ناچنے کا حکم دیا۔ ناچار مجھے اس کا حکم ماننا ہی پڑا اور میں ناچنے لگا۔ اب ہر روز وہ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی کہ مجھے شرم آنے لگتی۔ وہ مجھے اپنے سامنے ناچنے پر مجبور کرتی تاکہ میں ناچنا سیکھ جاؤں۔ میرے ساتھ اور بھی کئی بیچلر لڑکوں کو یہ تربیت دی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میں ناچنا سیکھ گیا تھا اور وہ مجھے لے کر عربوں کی محفلوں میں جانے لگی۔ میں دبئی تو آ گیا تھا، لیکن ایک بار بھی اپنی بہن فہمی سے نہیں مل سکا تھا۔ ایک روز میں ایک محفل میں ناچ رہا تھا۔ میرا حلیہ دیکھ کر کہیں سے نہ لگتا تھا کہ میں کوئی لڑکا ہوں۔ مجھے بالکل لڑکیوں کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ بہت سارے عرب میرا رقص دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو عربوں کے سامنے مشروب پیش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی ٹرے تھی جس پر اس نے شربت کے گلاس اٹھا رکھے تھے۔ وہ لڑکی مجھے بالکل فہمی جیسی لگی۔ میں رقص کے دوران اس سے بات تو نہ کر سکا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ میرے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں نے اس وقت پوزیشن سنبھال لی اور مجھے فہمی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ جب میں نے پاس جا کر کہا، فہمی تم یہاں کیسے؟ تو وہ میری آواز پہچان کر چونک گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور سمجھ گئی کہ میں لڑکی کے لباس میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ جلدی سے ایک کمرے میں چلی گئی اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر اور بھی لڑکیاں موجود تھیں جو عربوں کے لیے مشروب بنا رہی تھیں۔ فہمی نے مجھ سے حال احوال پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کے شوہر عمران نے مجھے ایک عرب عورت کے پاس غلام بنا کر بیچ دیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ عمران مجھے بھی دھوکہ دے چکا ہے، اس لیے میں یہاں وہاں کام کر کے گزارا کر رہی ہوں، اور وہ خود یہاں پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے فہمی سے عمران کا پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں اپنے گھر پر ہی ہوتا ہے اور فہمی سے الگ الگ جگہوں پر کام کروا کے پیسہ چھین لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسے جو غلط کام پیسوں کے بدلے کرنا پڑے کر لیتا ہے۔ زیادہ تر اس کا پیشہ معصوم لوگوں کو یہاں لا کر بیچ دینا ہے۔ میں اور فہمی ایک دوسرے سے مل کر کافی جذباتی ہو گئے تھے۔ اتنے میں میری عرب مالکن نے مجھے نہ پایا تو میرا پیچھا کرتے وہ بھی وہاں آ پہنچی تھی، اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ فہمی کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق ہے۔ وہ فوراً مجھے لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔
اس نے سب کے سامنے مجھے پھر کوڑوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں تم بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس لیے آج رات تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ تم آئندہ کبھی بھاگنے کا سوچو گے بھی نہیں۔ میں اس کی سخت مار کی وجہ سے بہت چیخ رہا تھا، لیکن اسے مجھ پر ذرا ترس نہ آیا اور زبردستی مجھے مارتی رہی۔ جب اس کے ہاتھوں کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی اور وہ تھک چکی تو جلدی سے جا کر سو گئی۔ مالکن نشہ کرتی تھی، اس لیے صبح تک اس کے باہر آنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے ملازمین بھی سو چکے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آج ہمت کر لی تو آزادی میرا مقدر ہوگی، ورنہ ساری زندگی اس بے رحم مالکن کے رحم و کرم پر گزارنی ہوگی۔ اور آخر مجھے عمران سے بھی تو بدلہ لینا تھا، جس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ مجھے فہمی نے باتوں باتوں میں عمران کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا، اس لیے میں مالکن کے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو سیدھا وہیں کا رخ کر لیا۔ عمران کے گھر پہنچنے تک صبح ہو چکی تھی اور یہاں رہتے ہوئے میں راستوں سے بھی خوب واقف ہو چکا تھا۔ میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عمران نے نہ صرف میری بہن کو بھگا کر میرا گھر برباد کیا تھا، بلکہ مجھے بھی اس ظالم عورت کے پاس بیچ دیا تھا۔ اب اسے معاف کرنا ناممکن تھا۔ میں نے صبح سویرے ہی وہاں پہنچ کر ان کے گھر کی بیل بجائی تو دروازہ فہمی نے ہی کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن میری حالت دیکھ کر پریشان بھی ہو گئی تھی، کیونکہ کل رات ہی مجھے مالکن نے بہت اذیت سے گزارا تھا۔ وہ مجھے جلدی جلدی اندر لے کر گئی۔ حیرانی کی بات تھی کہ عمران گھر پر نہیں تھا۔ میں نے فہمی سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ اکثر راتیں باہر ہی گزارتا ہے۔ فہمی کو ڈر تھا کہ وہ کسی وقت بھی آتا ہوگا، اس لیے وہ مجھے چھپانے کے لیے نیچے ایک تہہ خانے میں لے کر گئی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس نے درد کی دوائی دے کر آرام کا کہہ دیا تھا۔ میں کافی دیر وہاں سونے کے بعد جاگا تو اوپر سے آتی ہوئی آوازوں سے سمجھ گیا تھا کہ عمران گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ فہمی پر بری طرح سے چلا رہا تھا، نہ جانے کس بات پر وہ اس کو اتنا ڈانٹ رہا تھا۔ جب اس نے فہمی کو زوردار تھپڑ مارا، جس کی گونج مجھے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر صاف سنائی دی تھی، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے تہہ خانے کے کونے میں رکھا ہوا ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آیا تھا۔ سب سے پہلے عمران کی ہی نظر مجھ پر پڑی تھی، جبکہ فہمی سر جھکائے اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ عمران نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تب فہمی بھی میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل میں نے بڑی پھرتی سے اپنے پیچھے چھپایا ہوا ڈنڈا نکالا اور عمران کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ مجھ سے بچنے کی خاطر باہری دروازے کی طرف دوڑا تھا، لیکن میں نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور چھلانگ لگا کر ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا تھا۔ میں نے وار بہت ہی زوردار کیا تھا، اس لیے وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا تھا۔ جب ہی فہمی نے جلدی جلدی اس کے ہوش میں آنے سے پہلے اپنے کچھ ضروری کاغذات اور جو بھی پیسے گھر میں موجود تھے اٹھا لیے، اور ہم بھائی بہن گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے نکل آئے تھے۔ فہمی یہاں کی ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں چھپنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی تھی۔ کچھ روز ہم نے یہاں بالکل گمنامی کی زندگی گزار کر آخر عمران کے خلاف کارروائی کرنے کا سوچا تھا۔ فہمی نے عمران کے کالے کرتوتوں کے سارے ثبوت دبئی پولیس کو دکھا دیے تھے اور ہمارے ساتھ دھوکے کا بھی کیس دائر کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے وطن واپسی کی راہ لی تھی۔ جلد ہی دبئی پولیس نے گرفتار کر کے عمران کو پاکستانی پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جہاں ہم نے پہلے ہی اس کو سزا دلوانے کا پکا بندوبست کر رکھا تھا۔ فہمی اپنے گھر آ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا، کیونکہ اس سب میں ہم نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ اماں فہمی کو واپس دیکھ کر کافی خوش بھی ہو رہی تھیں، لیکن انہیں پچھلا کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کس طرح فہمی گھر سے بھاگی تھی۔ یہاں تک کہ اماں نے ابا کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ جو کوئی ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اماں کو یاد آ جاتا، ورنہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فہمی کو ابا کی دکان سے چوری ہونے والے سامان اور پیسوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران نے یہ سب بھی کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ فقط اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اصل ارادہ اس کا ابا کی دکان سے زیورات چرانا تھا۔ ہم نے کافی حد تک اس سے اپنے پیسے واپس کروا لیے تھے، کیونکہ اس نے یہاں پر اپنا بینک بیلنس بھی بنا رکھا تھا۔ کچھ قرضے لوگوں نے ہماری حالت دیکھ کر معاف کر دیے تھے اور میں نے پھر سے ابا کی دکان کھول لی تھی۔ مجھے اس کام کا زیادہ تجربہ تو نہیں تھا،
لیکن بچپن سے ابا کو یہی کرتے دیکھتا آ رہا تھا، اس لیے میں نے بھی یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فہمی کو بھی سرکاری نوکری مل گئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ ہماری زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ فہمی اب میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے اس کا گھر بس جائے۔ لیکن اس نے زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اماں کی خدمت کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ ایک روز میں اور فہمی اماں کو اسی ہسپتال چیک اپ کے لیے لے کر جا رہے تھے جہاں سے ان کا دماغی علاج ہو رہا تھا کہ اچانک ایک پاگل نے آ کر فہمی کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا تھا۔ فہمی نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس پاگل کو دیکھ کر بری طرح سے چلائی تھی۔ فہمی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپا لیا تھا۔ میں جو اس سے چند قدم آگے نکل آیا تھا فوراً پاس جا کر اس پاگل سے فہمی کا دوپٹہ چھڑانے لگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پاگل کوئی اور نہیں بلکہ فہمی کا سابقہ شوہر عمران تھا، جو شاید اب بھی فہمی کو پہچانتا تھا، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ اب پاگل ہو چکا تھا اور اس کے گھر والوں نے اسے پاگل خانے بھیج دیا تھا۔ اسی وقت ہسپتال کے عملے نے آ کر عمران کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر پاگل خانے میں قید رہنا بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو سکون مل گیا تھا۔